اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، ہم آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو مختلف مراحل کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نیت اول روز سے یہی ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے واقعات کو اور آپ کی زندگی میں رونما ہونے والی مختلف صورتوں کو سمجھ کر پڑھ کے اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ جب یہی مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں یا ہمارے بچوں کی زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے شباب تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ ملاقات میں جو حلف الفضول کی گفتگو ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام مکہ میں ایک طویل عرصہ تک رہے۔ آپ کے بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر جوانی کی وہ ساری مدت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزری، جس میں آپ کو لوگوں نے دیکھا، قریب سے غم اور خوشی کے عالم میں دیکھا، تجارت کرتے ہوئے دیکھا، معاشرتی مسائل کو حل کرتے ہوئے دیکھا، قبائل کی جنگوں میں ایک پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ کی عمر 25 برس ہو چکی تھی، تجارت کا سلسلہ چل رہا تھا، مختلف اپنے جاننے والوں کے ساتھ جو تجارت آپ کرتے رہے، ہم نے اس کا تذکرہ کئی بار کیا۔ اپنے چچا کے ساتھ جناب ابو طالب، ان کے ساتھ تجارت کی سفر پہ گئے۔ اپنے دوسرے چچا جناب زبیر ابن عبد المطلب، ان کے ساتھ تجارت کے لیے سفروں پہ گئے۔ اپنے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارت کے سفر پہ گئے۔ اور اب ایک ایسا مرحلہ آ گیا جو واقعی ہم انسانوں کے لیے بطور خاص رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور آج کے دور میں جن موضوعات پر گفتگو عام ہو رہی ہے اور جس میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے کچھ لوگ، اور آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ان روشن پہلوؤں کو نظر انداز کیا جانے لگا، حتیٰ کہ کچھ رسم و رواج، کچھ روایات، ہماری کچھ عادات وہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنی، اور کچھ شر پھیلانے والے، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لوگ، ان کی طرف سے بھی اس موقع پر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امید ہے، توقع ہے انشاءاللہ کہ آج کی ملاقات کے بعد بہت ساری وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی یا ہو جانی چاہیے جو ہماری دنیا میں، معاشروں میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے اس گفتگو کے لیے سورہ نساء کی وہ پہلی آیت تلاوت کی جو عام طور پر ہمارے ہاں خطبہ نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ خطبہ نکاح کا بنیادی حصہ نہیں ہے، لیکن اسے حصہ اس وجہ سے بنایا گیا کہ اس میں اس مضمون کو بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو اس لیے اہل علم نے اس آیت کو خطبے میں شامل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے،
تمہاری پرورش کرنے والا، پالنے والا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہارا خیر خواہ۔ کئی بار آپ کی مجالس میں نے اس کا ذکر کیا کہ رب ایک ایسا لفظ ہے جس کو ایک دو لفظوں میں ترجمہ کر کے معنی پورا نہیں آتا۔ صرف پرورش کرنے والا نہیں، بلکہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جس طرح ماں اور باپ، اس کے لیے ہم دو لفظ اگرچہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دو لفظ محض دو لفظ نہیں ہوتے، دو کردار، دو شخصیتوں کا ایک جامع تعارف ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ ہر شخص جو اس پر غور کرے گا اس کے احساس میں محبت، خدمت، ایثار، قربانی، رحمت، شفقت اور اس طرح کے سینکڑوں معنی اس کے اندر پوشیدہ مل جائیں گے۔ تو رب کے اندر بھی یہی معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں وہ پیدا کر کے پھیلا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے منصوبے کا ایک بنیادی حصہ تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ والا طریقہ اختیار کیا کہ میل اور فیمیل، مرد اور عورت، اور اس کی مختلف جو بھی شکلیں ہیں وہ ہمیں تعلیم کیا گیا کہ ہم نے زمین کی جو کائنات بنا رکھی ہے اور اس کے آس پاس اور نہ جانے کتنی کائناتیں ہیں، تو ہم نے کم از کم انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اور پھر اس سے وابستہ اور بے شمار چیزوں کی نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو منصوبہ بنایا، اس میں جوڑے کی شکل میں تخلیق کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے ایک جان پیدا کی گئی، پھر اس جان کا جوڑا بنایا گیا، اور پھر اس جوڑے سے ہزارہا کروڑہا قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، درخت پیدا ہوتے رہیں گے، پرندے پیدا ہوتے رہیں گے، جانور چوپائے پیدا ہوتے رہیں گے۔ درند کی دنیا میں جو ہے وہ بہت ساری صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، حتیٰ کہ وہ مادی دنیا جسے ہم محض بے جان سمجھتے ہوئے ایک زمانے تک یہ جانتے تھے کہ یہ تو پتھر ہے، یہ تو لکڑی ہے، یہ تو فلاں چیز ہے، اس کے اندر کیا ایسی چیز تلاش کرنا۔ لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم آگے بڑھ رہا ہے، ہر چیز بالآخر کھل کر واضح ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تفسیریں، ان میں سے کچھ تفاسیر آج کے دور میں واضح ہو رہی ہیں، جیسے جیسے علم اور آگہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا رکھے ہیں۔ تو یہ جوڑے کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی پیدا کی، اور اسے فطرت کا حصہ بناتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں راستہ دکھایا۔ اس ایک حکم سے ان تمام مذہبوں اور تہذیبوں کے غلط نظریات کی نفی کر دی گئی جس میں لوگ ابھی تک مبتلا ہیں۔ اب بھی دنیا میں ایک دو نہیں، بے شمار ایسے مذاہب اور بے شمار ایسی تہذیبیں ہیں جس میں کسی شخص کے نیک ہونے، برگزیدہ ہونے اور اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرنے کی علامت کے طور پر یہ تصور موجود ہے کہ جو شخص شادی بیاہ کے اس جھنجھٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا وہ زیادہ پاکیزہ بن کے رہے گا، وہ زیادہ اللہ والا بن کے رہ سکتا ہے، اس کی نیکی اور اس کی پاکیزگی زیادہ محفوظ رہے گی۔ اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ عیسائی دنیا میں ویسے تو شادیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن ان کے مذہبی پیشوا
وہ اس چیز سے محروم کر دیے گئے۔ انہوں نے خود محروم کیا پہلے اپنے آپ کو، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تعلیم اور تبلیغ اس انداز میں کی جانے لگی کہ جناب ہم تو اللہ والے ہیں، ہمارا اس کام سے کیا تعلق، اور اس کی بنا پر جو ہے وہ خواتین جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اور اس کی بندگی میں اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں، وہ شادی نہیں کرتی، اور وہ مرد جو اس کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیتے ہیں وہ بھی اس سے مبرہ اور دور رہتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، بدھوں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، اور اس سے ملتے جلتے اور بے شمار۔ لیکن اللہ رب العزت نے نظام فطرت کے عین مطابق فطرت پر مبنی دین اسلام میں اور دین اسلام کے ماننے والوں کو وہ راستہ دکھایا جو واقعی اللہ تعالیٰ کے بڑے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو دنیا میں جب پیدا کرنے اور پھیلانے کا فیصلہ فرمایا تو اس کی ترتیب ہی یہی رکھی گئی کہ ایک نفس کی پیدائش اللہ نے اپنے حکم سے اور اپنی قدرت سے کر دی، جناب آدم علیہ السلام، جن کی نہ کوئی ماں اور نہ کوئی باپ ہے، وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے اللہ کی قدرت سے۔ کہیں کہیں آپ کو اس طرح کی ایک مثال جو بڑی معروف ہے وہ نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک دوسرا معجزہ جناب مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں کیا کہ جس کے لیے ان کی والدہ کو کسی مرد کی ضرورت یا شادی کے ان معاملے سے گزارے بغیر اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کی بنا پر یہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش مکمل ہوئی۔ لیکن باقی دنیا میں جتنے بھی انسان اور جتنے بھی جن، اور میں نے اشارہ کیا کہ حتیٰ کہ نباتات و جمادات اور حیوانات اور چرند پرند، حشرات اور اس کے علاوہ جو بھی کسی کے تصور میں کوئی مخلوق آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جوڑے کی شکل میں جینا اور جوڑے کی شکل میں اس میں ترقی پانے کا رجحان پیدا کر دیا۔ تو ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آقا رحمت علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام کے طور پر آپ کو عطا کیا، اس میں شادی کرنے کو، نکاح کرنے کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ دین میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ وہ دین میں روحانی طور پر ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بنا پر جنت میں اعلیٰ ترین مقام تک ان انسانوں کو پہنچاتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کیا، شادی کی، اور پھر اس کی بنیاد پر اس نکاح کے سبب سے جو رشتے قائم ہوئے ان رشتوں کا پورا خیال رکھا۔ بیوی نے میاں کا خیال رکھا، میاں نے بیوی کا خیال رکھا، پھر جو میاں کے والدین ہیں اور جو بیوی کے والدین ہیں، ان کے درمیان میں جو بھی قربتیں پیدا ہوئیں ان کا خیال رکھا گیا، پھر اس کے نتیجے میں، نکاح کے نتیجے میں جو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پھر ان کا خیال رکھا گیا، پھر ان اولادوں کے درمیان میں جو رشتے قائم کیے گئے پھر ان کا خیال رکھا گیا۔ تو یہ محض ایک نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک معاشرتی زندگی میں دین اسلام کو بہترین انداز میں نافذ کرنے کی ایک عبادت ہے، جس عبادت کے نتیجے میں انسانوں کو اجر عظیم بھی ملتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام بھی ملتا ہے۔ اور یہ اسی طرح کی عبادت ہے جس طرح کی عبادت آپ اس نماز جمعہ کی ادا کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ جس طرح نمازوں کی صورت میں اللہ راضی ہوتا ہے اور حج اور روزے کی شکل میں اللہ خوش ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فطرت کے عین مطابق انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جسے معقول رشتہ مل جائے اور جس کے حالات سازگار ہو جائیں تو وہ اس سے خواہ اپنے آپ کو دور نہ کرے، بغیر کسی وجہ کے اس سے اپنے آپ کو دور نہ کرے۔ کوئی وجہ ہو وہ الگ بات ہے، ایکسیپشنز کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ تو عمومی قاعدہ یہی ترتیب پایا گیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ بھی میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تب بھی، اور جب تک آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب بھی، بچپن سے لے کر آپ کے وصال تک ہر عمل اور ہر آپ کا کردار وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اب 25 برس ہیں، ابھی اعلان نبوت تو نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات اس طرح کے بنا دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کی ایک انتہائی معتبر خاتون، جن کی پاکیزگی، ذہانت اور جاہ و جلال اور خاص قسم کی وجاہت کی بنا پر لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ خدیجہ ان کا نام تھا، والد کا نام خویلد تھا، اور خدیجہ بنت خویلد انہیں کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے پاکیزہ صفات کی بنا پر مکہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، اسی وجہ سے خدیجہ طاہرہ انہیں کہا جاتا تھا۔ تو وہ مکے کی ایک امیر اور کام کرنے والی، باقاعدہ کامیاب تجارت کرنے والی خواتین کے لیے ایک بہترین مثال تھی۔ یہاں میں یہ تعلیم دی گئی کہ خاتون ہونے کی بنا پر اسے بہت سارے کاموں سے ہم خامخواہ محروم کر دیتے ہیں، جبکہ بلا ضرورت انہیں ان کاموں سے محروم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سیدہ خدیجہ کی تجارت مکہ کی کامیاب تجارتوں میں شمار ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ آج کے دور میں جب کسی خاتون کو، کسی بیٹی بہن کو کام کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے تو معاشرہ ایک ایسا اجازت نامہ یا ایک ایسا جبر اس پر نافذ کرتا ہے جو ایک طرف اجازت نامہ ہے اور دوسرے طرف سے ایک طرح کا جبر ہے کہ جو خاتون بھی کام کرے گی تو لازماً ایک خاص قسم کی بود و باش اسے اختیار کرنا پڑے گی۔ اسے سب سے پہلے تو حجاب اتارنا پڑے گا، پھر اس کے بعد مردوں کے ساتھ میل جول کو عام کرنا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ مردوں کے ساتھ جس طرح مرد آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، جب چاہیں سفر کر سکتے ہیں، جب چاہیں انفرادی طور پر تنہائی میں بات چیت کر سکتے ہیں، معاملات کو نبھا سکتے ہیں، پھر یہ شرطیں بھی لگا دی جاتی ہیں۔ پھر مزید شرطیں یہ بھی لگا دی جاتی ہیں کہ جب وہ کسی آفس میں جائے گی تو لازماً سب کے لیے جو ہے وہ نگاہ کا مرکز ہونی چاہیے، ایٹریکٹیو ہونا چاہیے، لوگ دیکھیں تو تجارت میں اضافہ ہو جائے۔ اور پھر آہستہ آہستہ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی عورت کو اس انداز میں پیش کیا جانے لگا کہ وہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بطور خاص ایک کھلونا بن گئی، راحت کا سامان بن گئی، اور اس کی بنا پر 200-400 نہیں، ہزاروں خواتین ان کے عزتوں کے جنازے نکلے اور وہ بے شمار قسم کی قباحتوں میں شریک ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ اتنی بڑی تجارت کرتی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ مکہ میں انہوں نے کوئی دکان کھولی ہوئی تھی اور وہاں چھوٹا موٹا پرچون کا کام کرتی تھی۔ ان کی تجارت کے قافلے شام، ایک طرف شام جو اس زمانے کا سب سے عظیم تجارتی قافلوں کا مرکز تھا، اور دوسری طرف یمن، اور وہ بھی مکہ کے لوگوں کے لیے سب سے عظیم تجارتی قافلوں کا مرکز تھا۔ تو ان کی تجارت کے قافلے شام اور یمن میں جایا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ سیدہ خدیجہ نے کوئی ایسا لباس پہن کر وہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے لوگوں کے سامنے آئی ہوں تاکہ لوگ انہیں اور ان کے جمال کو دیکھ کر ان کا سامان خریدنا شروع کر دیں۔ ایک بھی موقع آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنی شخصیت کے مقام کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، انسانی اچھے معاشروں کا جو ایک چلن ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے بھی ایک کامیاب تاجر بن کے اس دنیا میں جیا جا سکتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کے ان تجارتی قافلوں میں یقیناً آپ خود نہیں جایا کرتی تھی، لیکن آپ کے نمائندے جایا کرتے تھے۔
اب ان نمائندوں کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی ہوتی تھی، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، باقاعدہ اس بات پر ڈسکشن بھی ہوتی ہوگی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ کون سا سامان خریدا جائے، کہاں سے خریدا جائے، کتنی مقدار میں خریدا جائے، کس بھاؤ بیچا جائے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، مانگ کیا ہے دنیا میں، مارکیٹ ویلیو کیا ہے چیزوں کی۔ یہ ساری باتیں جو کسی بھی اچھی تجارت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، سیدہ خدیجہ نہ صرف ان سے واقف تھی بلکہ اس کا پورا اہتمام اور اس کی پوری نگرانی کیا کرتی تھی۔ اس لیے اس موقع پر جب آپ کی عمر 25 برس کے قریب ہوئی تو شام کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا، سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبی نہیں تھے، ان کا اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، محمد ابن عبداللہ کی شرافت، نجابت، عقل مندی اور دیانت کو دیکھ کر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اس تجارتی قافلے کو لے کے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے معاہدہ کیا کہ میں تجارت لے کے جاؤں گا اور اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ باقاعدہ یہ طے ہو گیا، اتنے اونٹ مجھے چاہیے جب میں قافلہ واپس لے کے آؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جناب خدیجہ کا ایک غلام تھا وہ بھی مددگار کے طور پر بھی ساتھ لگا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے کہ آپ نے اس پورے قافلے میں جو کچھ بھی ہوگا آپ نے سب کا جائزہ لینا ہے اور واپس آ کے مجھے رپورٹ دینی ہے۔ اور جب سیدہ خدیجہ کے خادم نے واپسی پہ کامیاب تجارت کی نہ صرف خبر دی بلکہ رپورٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی کہ انتہائی نفیس، انتہائی سچے، انتہائی عہد کے پابند اور انتہائی خوش اخلاق، اور بات کو جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی خوب جو بھی صفات اور تعریفات انہوں نے کی وہ بالکل عین حق پر مبنی تھیں۔ سیدہ خدیجہ آپ کے بارے میں پہلے بھی جانتی تھی، اور اب مزید یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شخصیت ایسی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ قائم کر دیا جائے تو میرے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ سیدہ خدیجہ کی حالت اس وقت کیا تھی یہ بھی تاریخ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ 2 بار اس سے پہلے آپ کی شادی ہو چکی تھی، اور دونوں بار جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، بچے بھی تھے، بچے بھی موجود ہیں، 2 بار بیوہ بھی ہو چکی تھیں، اور عمر کے اعتبار سے 40 کو پہنچ چکی تھی۔ اب فیصلہ ہوا اور سیدہ خدیجہ نے اپنی چاہت کی بنا پر باقاعدہ اپنی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ لکھا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک تعلیم اور مل گئی کہ اگر کوئی خاتون خود مختار ہے اور اپنے معاملات کو آزادی کے ساتھ طے کر سکتی ہے، تو اگر کوئی خاتون اپنے لیے رشتہ کہیں بھیجتی ہے تو یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایک جائز کام ہے اور جائز بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رشتہ ازدواج اس بنیاد پر قائم کیا گیا۔ پھر باقاعدہ جو بھی باقی معاملات ہیں وہ بھی طے کیے گئے۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت محمد ابن عبداللہ تھے، انہوں نے 20 اونٹ حق مہر کے طور پر مقرر کیے۔ 20 اونٹ کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے، اور اچھی خاصی رقم یہ سمجھی جا سکتی ہے اس موقع پر۔ اور پھر سیدنا ابو طالب اور ان کے ساتھ کچھ اور جو انتہائی قریبی افراد تھے، سیدنا ابو طالب، اس کی بنا پر ان کی مدد سے یہ رشتہ مکمل ہوا۔ تو ہم نے 2-3 چیزیں آج کی اس ملاقات میں پہلے سیکھی۔ پہلی بات یہ سیکھی کہ سیدہ خدیجہ بیوہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نکاح کرنا وہ کوئی عیب نہیں، بلکہ دنیا جسے عیب سمجھتی تھی، اللہ کی طرف سے وہ باقاعدہ اس کی مشیت کے عین مطابق لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی خاتون اگر شادی کے قابل ہے اور کوئی فرد اس کے لیے تیار رہتا ہے یا اپنے آپ کو مناسب سمجھتا ہے تو بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بیوہ ہونا کسی نکاح میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ بلکہ میں نے بہت ساری سیرت کی کتابیں جو پڑھیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں بعد کے آنے والے ادوار میں اور اصحاب رسول کے ادوار میں
بیوہ خواتین سے شادی کرنا معمول کی بات ہوا کرتی تھی۔ اس کے دو سب سے بڑے فائدے، ایک بڑا فائدہ یہ کہ حالات کے پیش نظر اجل کسی کو بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، تو جس خاتون کے نصیب میں بیوہ ہونا لکھا گیا تب بیچاری وہ معاشرے میں ایک ایسی خاتون بن کے رہ گئی کہ جو تنہا ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، ممکن ہے ماں باپ بھی فوت ہو جائیں، ممکن ہے بھائی بہن بھی اس کی مدد کے لیے موجود نہ ہوں، ممکن ہے اس کا روزگار بھی نہ ہو، تو ایک لاوارث خاتون یا کسی بھی ایسی مجبور خاتون کو سہارا دینا یہ سب سے بنیادی عمل تھا اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس کو آگے بڑھایا گیا۔ اس لیے آپ کی زندگی میں بعد کے ادوار میں جتنی بھی شادیاں ہوئیں، ان شادیوں میں سے بڑا سبب یہی تھا کہ کسی خاتون کو سہارا دینا اور اس کے لیے ایک مناسب زندگی گزارنے کا ذریعہ جو ہے وہ تجویز کرنا یا اس کا اہتمام کرنا۔ اور بعض موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اعتبار سے اور دین کو پھیلانے کے اعتبار سے جو قبائلی کلچر تھا، اس کی ثقافت تھی، اس کے پیش نظر بعض خواتین سے شادی کی، کیونکہ ایک خاتون سے شادی کرنے کا عرب قبائل میں یہ مفہوم سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اب ہمارے خاندان کا حصہ بن چکا ہے اور اس خاندان کے ساتھ ہماری بیٹی ان کے گھر میں ہے تو ہمارا تعلق ان سے دشمنی کا، اختلاف کا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قربت کے راستے کوئی نہ کوئی تلاش کرتے تھے، اور کئی قبیلے باقاعدہ آپ علیہ السلام کی ان شادیوں کی بنیاد پر ایمان میں داخل ہوئے اور وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ دو بنیادی اسباب تھے، لیکن ہماری ملاقات آج کی جو ہے اس میں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو جن عظمتوں سے نوازا، جن فضیلتوں سے نوازا، وہ دنیا میں شاید ہی کسی اور خاتون کو میسر آئی۔ سب سے پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ لکھی کہ جس خامن سے نکاح ہوا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی اولاد سیدہ خدیجہ سے ان کو دی، یعنی دونوں بیٹے اور چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ ہی ان کی والدہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص مہربانی کہ یہ سیدہ خدیجہ ہی تھیں کہ جن کی بیٹیوں میں سب سے پہلے زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم اور پھر جناب فاطمہ علیہن السلام، ان سب پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا۔ اور قاسم اور عبداللہ دو بیٹے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کے واسطے سے ملے۔ دوسری ایک اور بات ملتی ہے کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے ہی آپ اپنے گھر واپس آئے تو پوری دنیا میں سب انسانوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لانے والی تھیں وہ سیدہ خدیجہ تھی۔ سیدنا ابو بکر سے بھی پہلے، سیدنا علی سے بھی پہلے، عمر بن خطاب سے بھی پہلے، عثمان غنی سے بھی پہلے، اور دیگر جتنے بھی مومن ہوئے، سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم بھی کیا، ایمان بھی لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دنیا بھر کی خواتین کو سیدہ خدیجہ کے واسطے سے عطا کی۔ کوئی بھی خاتون فخر سے کہہ سکتی ہے کہ رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو ایک خاتون نے سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایک اور فضیلت سے بھی نوازا، چونکہ پہلے ایمان لانے والی تھیں، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند ہی دنوں کے اندر نماز کا طریقہ سکھایا گیا تو رسول اللہ نے وہ نماز سب سے پہلے اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ کو سکھائی، اور آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی وہ نماز ادا کی، اور اس کے ذریعے سے پھر باقی دیگر خواتین کو تعلیم کا ذریعہ بنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خاتون اور مرد ایک گھر میں ہیں، ابھی تک نماز کا سلسلہ قائم نہیں ہوا،
تو اگر خاوند کو نماز کی فضیلت کا اس کی ادائیگی کا طریقہ آ چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائے، اسے طریقہ سکھائے۔ خواتین گھر میں مردوں کو تعلیم دینے کا ذریعہ بنی اور مرد گھر میں خواتین کو تعلیم دینے کا ذریعہ بنی۔ ایسی بے شمار مثالیں صحابیات میں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے خامدوں کو دین اسلام سکھایا، اور ایسی بے شمار مثالیں مردوں میں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو دین اسلام سکھایا۔ مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا یہ جو پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے، اس کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے میاں اور بیوی ایک دوسرے کی مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مددگار بن جائیں۔ اس لیے اس راستے کو اختیار کرنا یقیناً باعث فضیلت ہے۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ خدیجہ رہیں، آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ یعنی سیدہ خدیجہ کی عمر جب ان کی وفات ہوئی 65 برس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی تھی، اور اس دوران کسی بھی اور خاتون سے آپ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا کرے اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔